السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز نہ دینے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے انہیں 14 اپریل کو عدالت میں حاضر ہونے کا کہا ہے۔ جاری کیے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ فنڈز کی عدم فراہمی عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے۔ اوریہ صاحب، کیا ہونے جا رہا ہے اب؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک سیکنڈ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کا احترام نہیں کرتے، برے سے برا فیصلہ بھی آ جائے نا، اس کا احترام بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے اعتراض تھے ان کو قاسم سوری کے اس کے اوپر، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی، وہ فائنل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے رات کو عدالت بیٹھی، اس نے کہا جی ختم، آپ جاؤ گھر۔ عمران خان انہوں نے سب کچھ نہیں مانا، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوا۔ عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال آج انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی دی ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے باقی جگہ انہوں نے کہا یہ جو کنڈے استعمال کر رہی ہے اس وقت گورنمنٹ، یہ ہم پیپلز پارٹی میں تھے تو ہم نے بھی کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ خط لکھیں، تو خط لکھنے کے لیے ہم نے منسٹر لا کو کہا کہ تم چھٹی لے کے چلے جاؤ پاکستان سے باہر۔ پھر سیکرٹری لا کو کہا تم بھی چلے جاؤ، وہ بھی چھٹی لے کے چلا گیا باہر۔ پہلے انہوں نے منسٹر لا کو بلایا، پھر سیکرٹری لا کو بلایا۔ جب دونوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا بسم اللہ، وزیر اعظم صاحب تشریف لے آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے الٹیمیٹلی پھر رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ چیف ایگزیکٹو کی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سپریم کورٹ نے ساروں کو بلا لیا، اٹارنی جنرل کو بلایا کہ کیا ہمارا فیصلہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیونکہ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ جو ان پلیس ہے سپریم کورٹ کا وہ وہی ہے 3 اور 2 کا۔ صحیح۔ باقی جتنے ہیں وہ اختلافی نوٹ ہیں۔ بالکل۔ اختلافی نوٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ جو ہے لائبریری میں رکھنے کے کام آ سکتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اوریہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، بیرسٹر عابد جی میں ایک منٹ، جی ساقی صاحب السلام علیکم، میں ساقی صاحب بات ختم کر لوں پھر آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دے دیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کو دے دیا ہے، سیکرٹری خزانہ کو دے دیا ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ بنیادی طور پہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فنکشنری ہے، اس کے نام پہ سارے کا سارا بزنس ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، سیکرٹری خزانہ ان دا نیم آف سیکرٹری بزنس آتا ہے۔ اب السلام علیکم صاحب، ساقی صاحب، ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فوری طور پہ عمل درآمد کر لیں گے یا پھر یہ چھٹی لے کے چلے جائیں گے جیسے یوسف گیلانی کے زمانے میں ہوئے تھے؟ دیکھیں، جو آئینی اور قانونی صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے نا کہ دیکھیں، سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اس آرڈر کو سپریم کورٹ ہی انڈو کر سکتی ہے یا موڈیفائی کر سکتی ہے، اس کو ریویو میں کر سکتی ہے، یا اس کی جو بھی فارم ہے وہ ایک ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور کہتا ہے اپنے کسی کیے ہوئے آرڈر کو اس کے علاوہ تو اور کوئی نالیفائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اور اگر اس کی کمپلائنس کا ایشو ہوگا تو کمپلائنس کے ایشو پہ بھی قانون موجود ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 موجود ہے، اور آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن اٹسیلف موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں، مجھے ایک عجیب بات ہے کہ جو سپیریئر کورٹس کی جو کنٹیمپٹ ہے وہ سبارڈینیٹ لا کے تحت ہے۔ اب صاحب تھوڑی سی آپ کی آواز تھوڑی سی سوچن آئی، دوبارہ کال کرتے ہیں آپ سے، آواز صحیح طرح سنائی نہیں دے رہی۔ جی، ہلالی صاحب کو جب تک پھر ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہلالی صاحب، اب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو آج نوٹسز جاری کیے ہیں عدالت کی جانب سے، اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ سخت ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جی فنڈز نہ دے کر حکم عدولی کی گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے شہباز شریف کے سر پر؟ دیکھیے، اگر نہ بھی وہ لفظ استعمال کرتے اور نہ بھی اتنا پیٹنٹلی لٹکا ہوتا، میں آپ سے ایک چیز صرف پوچھوں گا کہ مہربانی سے بتائیں، جب وہ آئیں گے، جب سیکرٹری فائنانس پیش ہوگا اور وہ کہیں گے جسٹیفائی کرو، بتاؤ ہمیں ود دی گورنر آف دا اسٹیٹ بینک کہ آپ کے پاس 21 ارب پاک روپیز نہیں تھا، بتاؤ ہمیں، کنونس کرو۔ وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر پائے گا۔ اور اگر لیٹ اس اسیوم کہ وہ نہیں کر پایا تو اس کا مطلب کیا کہ آپ سیکرٹری فائنانس، آپ اسٹیٹ بینک گورنر، آپ ان سیاست دانوں سے مل کے آپ نے کانسٹیٹیوشن کو پرورٹ کیا جان بوجھ کے؟ آپ کو تو پتا تھا کہ 21 بلین دے سکتے ہیں آپ۔ جی عابد ساقی صاحب، اللہ صاحب ساقی صاحب ہمارے ساتھ آگے ہیں۔ عابد ساقی صاحب، آپ بات کر رہے تھے، جی بسم اللہ۔ کہ دیکھو، جو ڈائریکشن
ایشو ہوتی ہیں یا کچھ فیصلے ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے یا کسی اور سپیریئر کورٹ سے، تو اس کا ایک کمپلائنس میکینزم موجود ہے. ٹھیک. ایک کمپلائنس میکینزم موجود ہے کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے اندر. ٹھیک جی. ایک جو ہے وہ جو پروسیجر ہے نا، اب یہ بڑی اور والی بات ہے کہ آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جی ہاں، وہ سپیریئر کورٹس کی جو کنٹمپٹ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیل کرتا ہے. ٹھیک. اور وہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ، جس کے تحت کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ، ہاں جی. اور وہ کورٹ جو ہے دیٹ شیل ہیو پاور ٹو پنش اینی پرسن who abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. ٹھیک. اب دیکھیں یہ تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے نا، یہ تو کسی سبارڈینیٹ جی آئین جی 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 بالکل ٹھیک. یہ کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے تو نہیں آئی بات. بالکل ٹھیک. یہ تو آئین کے اندر. اب اگر نان کمپلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے آئین کے اندر اگر آئین موجود ہے اور آئین کے اندر ادارے موجود ہیں تو وہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس آرڈر کی نان کمپلائنس سے لوگ پنش ہوں گے. جو پنش ہوں گے پھر وہ ان لوگوں کا وہی حال ہوگا جو یوسف زکر لالی کے ساتھ انہوں نے کیا. سمجھ آئیے نا. اب میں اچھا آپ صاحب وہ ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے خاص طور پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا، آپ ظاہر بات ہے بڑے سینئر وکیل ہیں اور بڑا آپ کی کنٹریبیوشن ہے، کہ اس وقت انہوں نے منسٹر لاء کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، سیکرٹری لاء کو بھی گم کر دیا، تو آخر میں وزیر اعظم ابھی بھی انہوں نے جو ہے سیکرٹری فنانس کو امریکہ بھیج دیا ہوا ہے اور باقیوں کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جی نہیں، لیکن دیکھیں ابھی تک پرائم منسٹر کو ایز سچ کوئی ڈائریکشن تو اسٹیٹ وے نہیں ہے نا. نہیں ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں. ڈائریکشن ہوئی ہے فائنانس سیکرٹری کو اور سیکرٹری ڈیفینس کو to provide the funds and to provide the security to the election commission and their staff. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انڈائریکٹ کنٹمپٹ جو ہے وہ آپ نہیں انفر کر سکیں گے نا، وہ تو آپ اسی کو نہیں. اگر یہ لوگ نہ حاضر ہوئے، اگر یہ لوگ نہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں منع کر دیا گیا تھا. ہاں نہیں، یہ دیکھو نا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کوئی بندہ انلیگل آرڈر کرے اور وہ کہے جی کہ میں نے یہ آرڈر کو اپلائی اس لیے کیا ہے کہ یہ آرڈر illegal order کی compliance does not provide any justification to the contempt. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا عابد صاحب، ایک میرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم تک بات چلی بھی جاتی ہے کسی طریقے سے، اگر باقی سب نان کمپلائنٹ ہیں، تو اس کے بعد کیا وزیر اعظم پر ہی لگے گی کنٹمپٹ، یا پھر کیونکہ قرارداد جو ہے وہ پوری پارلیمان سے منظور ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے تمام ممبرز نے اس پہ سگنیچرز کیے ہوئے ہیں، ان پر بھی لگے گی؟ اس کو اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ نے تو کوئی کنٹمپٹ نہیں نا کی. پارلیمنٹ نے ایک اوپینین ایکسپریس کیا ہے. دیکھو نا، قرارداد جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ نان نہیں، میں اس کو عرض کرتا ہوں، جو ریزولوشن کا پارلیمنٹ ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک نان بائنڈنگ ڈس اپروول آف سم تھنگ. لیکن آپ صاحب گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، تو کیا اس میں اگر گورنمنٹ کا لیول آیا تو کیبنٹ کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھیں پچھلی دفعہ تو صرف کیبنٹ کی ریپرزنٹیشن میں باقی لوگوں تو کچھ نہیں کہا گیا تھا نا، صرف گیلانی صاحب جو ہے ان کو ہی کنٹمپٹ پنش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے اس کو اتنا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے they are bound to comply with the order, and in case of non-compliance they shall face the music under the constitution. جی تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا عابد ثاقب صاحب. یہ بات دیکھیں بڑی جینون سی ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو جو ہے اس کی ڈیفائن جو کیا ہے کانسٹیٹیوشن کیا ہے، گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ اونلی پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، اور انہوں نے کیا بھی یہ ہے کہ کیبنٹ سے فیصلہ کروایا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو یہ 50-60 لوگوں کی گردن آ گئی، پہلے تو یہ کریں گے یہ بتائیں آپ. اور لالی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ بھائی جان آپ 21,000 روپے ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس نے کہنا جی میرے پاس تو بہت پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو ابھی انہوں نے 190 روپے جو ہے وہ لیے ہیں مجھ سے اس کے لیے اپنا کیا نام ہے یہ جو ہے میں نے اسکیمز کے لیے جی ابھی اس کو یہ دیا ابھی اس کو یہ دیا، تو وہ اس کے بعد وہ کہہ دیں گے یعنی یہ سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکتا کہ فنڈز نہیں ہیں. جی 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 لالی صاحب. اور یہ صاحب ایک منٹ، یہ سوال ہمارے وکیل کو کاش کہ میں پوچھ سکتا تھا. ویسے آپ نے صحیح کیا، اسٹیٹ بینک گورنر کو وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ریزروز کیا ہیں،
جی جی You سر have اس کے to پاس have غالب صاحب reserve. ان کے پاس دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فوڈ اکاؤنٹ, ایک ہوتا ہے نان فوڈ اکاؤنٹ. فوڈ اکاؤنٹ کو لہذا رکھا ہوتا ہے, نان فوڈ اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں. اب وہ کہتا ہے یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے. اب ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو, جو آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے نا وہ ہمیشہ لیپس کرتا ہے, پورے نہیں کر سکتے, آپ نہیں لکھتے, رکھ لیتے ہیں, آخر میں کھانا پینا ہوتا ہے. تو اس وقت تک پاکستان میں رہ گئے ہیں پیچھے 2 مہینے. وہ پوچھے گا جی ڈیولپمنٹ اسکیموں کو کتنے پیسے ہیں, یہ کہے گا میرے کو کچھ 400 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. وہ کہے گا کہ 400 ارب جو پڑا ہوا ہے یہ خرچ ہو جائے گا, بتاؤ. وہ کہ نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا یہ جو اس کو سرنڈر ہوگا تو تم 20 ارب نہیں دے سکتے. پھر ان کو پکڑ لے گا سپریم کورٹ کا جو ہے. اچھا دوسری بات دیکھیے اسحاق ڈار نے کیا کہا. جب اسحاق ڈار کو پوچھا گیا تھا تو کہنے لگا, سوچئے, کہنے لگا یہ انگریزی میں نے انگلش اخبار میں کوٹس میں پڑھا ہے, I will ascertain the will of parliament. سوچئے اس کے مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ ورڈکٹ کافی نہیں ہے. I have to ascertain will of parliament. ابھی دیکھیں انہوں نے یہ سپریم کورٹ کے لائر تھے, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے وہ کسی پارلیمنٹ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قاتل کی پھانسی ختم کر دو تو آپ کر دیں گے. پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ فلاں ریپس کو چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیں گے. پارلیمنٹ تو ایک قرارداد ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ سردار صاحب کو سمجھ نہیں آتی. ایک اور بات ہے ہلالی صاحب, آپ سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہوں گی, اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے پولیٹیکل, جیسے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی افطار ڈنر پر بھی بلانے کی آج کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں, پھر عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, فواد چودھری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی الیکشن کا پلان ایسا ہے, کوئی فریم ورک ہے کہ اکتوبر تک ڈیلے ہو سکتے ہیں تو ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے. اگر یہ پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کہاں, کیا سچویشن ہوگی اس کی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جو ملاپ ہوتی ہے کھانے کے بعد اس پہ اپنا to hang their decisions on that fact. No. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہولڈ کریں, فل سٹاپ. دیکھیے وائی, کیوں, یہ انچیلنجبل پوزیشن ہے, یہ کبھی نہیں چیلنج ہوا ہے. ایک جج نے اس کو نہیں چیلنج کیا, ایک انسان نے نہیں کہا. یہ بہانہ ہے. اچھا اگر بہانہ ہے جیسے جج نے وہ کیا تو بھائی منیمم irreducible منیمم پہ آ کے الیکشن کروا دیں. ہم ایز اے سپریم کورٹ, ہم دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا, حالانکہ دا لیٹر از وائلیٹڈ, مگر اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم 10 دن 20 دن 30 دن ایسے دے دیں, اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے. لیکن اوریا صاحب ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب خود بھی تو یہی چاہ رہے تھے نا کہ ایک ساتھ الیکشن ہو جائے, انہوں نے اسمبلی تحلیل اس لیے کی خان تھی. صاحب کے چانے یا نہ جانے تو پھر تو ان کو بھی شکست ہوگی, معاملہ عدالت میں آ گیا, ان کو بھی پھر شکست نہیں ہوگی. کوئی شکست نہیں ہوگی. کیا شکست ہوگی خان صاحب کو, کیا شکست ہو سکتی؟ خان تو صاحب چاہ رہے تھے اکتوبر میں کرائیں یا نومبر میں, اگلے سال اکتوبر میں کرائیں, کیا آپ کو سروس کیا کر رہے ہیں, کیا they all will be defeated, نظر آ رہا ہے نا. پھر ویسے بیانات کیوں دے رہے ہیں کہ ہم لے جائیں گے, لیٹ کر لیں گے آپ فریم ورک؟ وہ علیحدہ بات ہے, وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ. اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں, عدالت کے حکم پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ نے ایک سزا دی, اس کے بعد دونوں کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا, اس کا عدالت کے حکم ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ وہ لکھتے ہیں, لکھنے کے بعد اس کا عدالت. مگر اوریا صاحب, جی اوریا صاحب آپ نے جو ذکر کیا تھا صحیح کیا تھا. میں ری انفورس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیسیشن یہ قائم رہے تو اس کے معنی یہ سب جھوٹے ہیں, یہ سب جھوٹے ہیں. ایٹ دا لیول آف گورنر, فائنانس سیکرٹری, ڈیفینس سیکرٹری, اینڈ بائی امپلیکیشن. لالی صاحب, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے آئین کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہیں کیا جتنا آپ کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے جو ہے پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ میں نے توڑی ہی نہیں, یہ تو خود بخود ٹوٹ گئی. او بھائی پاکستان کے اندر روز تمہارے پنجاب کے اندر روز تمہارے نام پہ آرڈر ہوتے ہیں, کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ تم دستخط کرتے ہو کوئی؟ ایک جھوٹ بولا گیا. پھر اس کے بعد کے پی کے گورنر نے کہا کہ نہیں ہم تو یہ کرتے, ہم نہیں دیتے, نہیں دیا اس نے. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں بلکہ اس کے جو الیکشن لا کے تحت 9 اپریل کی ڈیٹ تھی, اس نے قانونی طور پر وہ ڈیٹ موجود تھی, اس کو نلفائڈ کیا چیف الیکشن کمشنر نے. کھیلتے رہے پاکستان کے آئین کے ساتھ, تباہ برباد کرتے رہے پاکستان کے آئین کے ساتھ. اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ کیوں آ گئی؟ اور سپریم کورٹ کو یہ آئین کہتا ہے آؤ بیچ میں,
اس لیے आओ کہ تم لوگ آئین کو ردی کی ٹوکری بنا رہے ہو, تم آئین کو گیند بنا کے پھیلا ہوا. اس طرح انہوں نے کھیلا اس کے اندر. اور اگر اس کی سزا نہ ہو پاکستان کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے, پاکستان کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے. کل کو سر بنانا. آج جو آرگومنٹ ہوئے ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر, جو اس کے اوپر جو لا انہوں نے بنایا وہ بڑے کمال آرگومنٹ ہے. اب صاحب دیکھیں, انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے قانون کے اوپر اپیل نہیں, ٹھیک ہے جی, ایک قاتل کو سزا ہو تو اپیل نہیں کر سکتا, لیکن 184(3) کے تحت ایک وزیر اعظم کو سزا ہو تو اپیل کر سکتا ہے. یعنی یہ مذاق بنا دیا نا آپ نے, پاکستان کے سارے لاء کا مذاق بنا دیا تھا آپ نے کھڑے ہو کر. نہیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ 184(3) میں جس طرح کے پروپوز کیے گئے ہیں رولز, تو اس کے تحت کوئی عام آدمی نہیں اپیل کر سکتا, صرف وزیر اعظم اپیل کر سکتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ سو موٹو دو چیزیں, ایک ہوتا ہے پٹیشن, اس کو کہتے ہیں میں خود گیا تھا, میں نے اپنا کیس لے کے گیا تھا, لیکن اس کے لیے شرطیں دو ہیں کہ میٹر از آف پبلک امپورٹنس, عوام کی کا مسئلے کی امپورٹنس عوام کے لیول پہ, یعنی 22 کروڑ عوام کے لیے یہ مسئلہ ہو. دوسرا ہے اٹ از پرٹین ٹو دا فنڈامنٹل رائٹ. آپ مجھے بتائیں الیکشن سے زیادہ عوام سے ساتھ کون سا ریلیٹڈ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا بات یہ بتائیں کہ کیا الیکشن میں ووٹ دینا یا اپنی حکومت کو منتخب کرنا کیا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں چیزیں بڑی واضح تھی. یہ بہت طے ہے کہ ہر بندہ نہیں جا سکتا, نہ جائے جاتا ہے نہ کچھ جاتا ہے اس کے اندر. اس کو سو موٹو جورسڈکشن اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ پبلک امپورٹنس. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی میری بیوی جو ہے مجھ سے روز لڑتی ہے تو سو موٹو ہو جائے, یا جناب میرا بچہ جو ہے گھر سے بھاگ گیا تو سو موٹو. ایسا نہیں ہوتا. عدالتیں موجود ہیں پاکستان کے, انہوں نے اس کے خلاف اپیل دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ اپیل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو میلافائڈ ہے اس کے اندر. جی علی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنا ایک ڈپٹی سیکرٹری کو پکڑ کے کرپشن پہ نکال دینا, انلیگل آرڈرز دے کے, اور جب ان لوگ اس لیول پہ انلیگل آرڈرز, اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, وہ آرڈر جو الیکشن مانے اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہو سکتا ہے, اس کو آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں, اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. مانے ملک دیکھیے کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو اور ہو سکتا ہے آپ کو, اور آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ تو دی انٹائر اسٹرکچر. دیکھیے آپ کہتے ہیں 3 لاکھ لوگ مانگا تھا انہوں نے, وہ کہتے نہیں ہم صرف 75,000 دے سکتے ہیں. ارے بھائی کیوں, پہلے تو دیتے تھے, اب کیوں؟ اینڈ سپوزنگ دا کورٹ ان اٹس وزڈم کہتی ہے کہ نہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے آپ کا, سب کو پتا ہے کیوں ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ ایک جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہو رہے ہیں کہ نہیں, کہ الیکشن نہ ہو. تو آپ ووٹ بینک کی نہیں ہے نا, ووٹ بینک کی نہیں ہے کہ اس بیسس پر جائیں گے ووٹ مانگنے عوام سے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر اعتزاز احسن کی کال پر عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلا کی ایک بڑی تعداد آج دوپہر سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئی. وکلا نے چیف جسٹس اور آئین پاکستان کے حق میں نعرے لگائے, اور وکلا کا یہ کہنا تھا کہ وہ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ ماضی کی طرح وکلا آج بھی عدلیہ کی آزادی اور آئین کی پاسداری کے حامی ہیں. اور یہ صاحب, کیا یہ تحریک 2007-2008 کی جو وکلا تحریک تھی اس جیسی ثابت ہو سکتی ہے, اس جیسے نتائج دے سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان اور برصغیر پاک و ہند دونوں کی تاریخ اٹھائیں تو آپ کو ہمیشہ وکیل جو ہیں ان کو لیڈ کرتے نظر آئیں. قائد اعظم محمد علی جناح وکیل, موہن داس کرم چند گاندھی وکیل, علامہ اقبال وکیل. یہ سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے کو پتا تھا کہ رول آف لا کیا چیز ہے, لا کیا ہوتا ہے, اور ان کو پتا تھا لا کے اندر رہ کے جدوجہد کیسے کی جاتی ہے. اب میں تو خیر وہاں بھی اس کو دیکھا ہے, گاندھی کو وہاں ساؤتھ افریقہ میں اس کے جو مانومنٹس بنی ہوئی ہیں, اگرچہ کہ ہمارے ہاں گاندھی کا بڑا امیج بنا ہوا ہے. میں وہاں گاندھی کا دیکھ کے آیا ہوں بار بار کہ اس نے باقاعدہ ایک کیس جیتا تھا کہ ایک ٹیوبرکلوسس ہو گیا تھا پورے ساؤتھ افریقہ کے اندر, اور اس نے کہا تھا کہ جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر کالے نہیں ہونے چاہیے. اور گاندھی آپ بہت اینٹی پارٹی مانا جاتا ہے, لیکن اس نے وہ باقاعدہ اس پہ ادھر وہ ہاسپٹل میں لگا ہوا ہے کہ موہن داس کرم چند گاندھی نے ہمارے خلاف جو ہے کالوں کے خلاف یہاں کیس جیتا تھا. لیکن بہرحال اپنا لیڈر تھا, ان کا وکیل تھا.
अच्छा, शुरू में भी बैरिस्टर्स की बड़ी मूवमेंट है, बहुत वकला की बड़ी, पाकिस्तान का दौरान आपको बड़े बड़े लोग जो हैं इसी तरह वकील नजर आएंगे। इवन के जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी तो वो जो वकला थे अपना जो केस लड़ते थे उनका भी नाम बड़ा जो है नुमाया नाम जो है आता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ और मौलाना शौकत अली के साथ जो लोग लड़ते थे। पाकिस्तान में लीगल बैटल जो है ये शुरू में लड़ना शुरू हुई है। 1954 में लीगल बैटल शुरू हुई है मौलवी तमीज़ुद्दीन के ज़माने में, और वो पहली लीगल बैटल जो थी उसमें जो लड़ने वाले लोग थे उनमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, आबिद हसन मिंटो जैसे लोग थे। उसके बाद अपना क्या नाम है उसका, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी वकील थे, वो जो AK बरोई थे, ठीक। फिर उसके बाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा का बहुत बड़ा नाम आता है। ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक तारीख रकम की और इन्होंने बाकायदा अदालतों के अंदर जाके बाकायदा केस फाइट किया, सब कुछ। लेकिन हुआ ये कि अदालतों को गैग कर लिया गया था। अदालतों को जैसे कहते हैं अपने मार्शल के तहत और बाकी चीज़ों के तहत उनको उनकी ज़ुबान बंदी हो गई, तो उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहते। और ये पाकिस्तान की बड़ी 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 अजीबोगरीब तारीख है कि आपको हर दफ़ा जब भी आपको कोई मसला पेश आया आपने अदालतों ने इसको सपोर्ट किया। खा वो अयूब का मार्शल था, खा वो याया का मार्शल था, खा वो याया खान को बाद में जरपर का, लेकिन उस वक्त याया खान चला गया हुआ था, खा वो ज़ियाउल हक का मार्शल था या मुशर्रफ का मार्शल था। लेकिन 2007 मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 7 मार्च या 6 मार्च को मैं चीफ जस्टिस साहब के पास अपीयर हुआ था। मैं डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी था। अच्छा। और हमने एक केस पेश किया था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ 36,000 मुख्तलिफ किस्म की मॉन्यूमेंट्स हैं और वो मॉन्यूमेंट तबाह बर्बाद हो रही हैं क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर अपनी इंक्रोचमेंट करते जा रही है। क्योंकि ये दफ्तर बना दो, कोई ये ना, तो एक दिन ये होगा सब खत्म हो जाएंगे। वो ऑर्डर किया उन्होंने, और उन्होंने आप अंदाजा करें कि मुझे उसका इंचार्ज लगाया ताकि चीफ सेक्रेटरी को इसको रिपोर्ट करें। हाँ। लेकिन उसके 2 दिन के बाद उनको वहाँ से मुशर्रफ ने वहाँ से निकाल के उनको उनकी जगह एक और को रख दिया था, लगा दिया, गुलाम अहमद डोगर को लगा दिया। डोगर कौन सा था? कोई और डोगर था। अच्छा। वकील डोगर कोर्ट भी कहते हैं उसको, गुलाम अहमद नहीं, गुलाम अहमद तो हमारा दोस्त है CSP और CCP। तो उसके बाद इफ्तिखार चौधरी एक मूवमेंट लेके उठा था जी। और आपको याद होगा पहली दफ़ा जब अपने घर से निकला है तो जब पंजाब हाउस के पास उसके बालों को उस IG ने पकड़ा है, और फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट ऐसी थी कि जिसका परवेज़ ने यहाँ तक कहा कि मुझे कहा था मुशर्रफ ने कि जब ये चलेगा तो ये खारियाँ के करीब इसके ऊपर फायर करके मार देना। अच्छा। जिसके ऊपर मैं परवेज़ कहता कि मैंने इनकार कर दिया था कि ये पंजाब में हमसे ये काम ना करें। हाँ। वो मूवमेंट चली, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज उस मूवमेंट के पीछे चली। नवाज शरीफ था वो उसके पीछे चला, उसके बाद इमरान खान था वो उसके पीछे चला, सब उसके पीछे उसके साथ। और वो 1-1.5 लाख वकीलों ने, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की थी, अगरचे कि उसका ख्वाब भी इफ्तिखार चौधरी ने बाद में आके पूरा नहीं किया, लेकिन एक मूवमेंट बन गई थी। अब सूरत हाल ये है कि उस मूवमेंट की मिसाल तो मौजूद है, और वकला जो हैं ज़ाहिर बात है किसी भी वक्त पे अदालत जो है वो जैम कर सकते हैं, क्योंकि अदालत में अगर वकला आज अपील होना बंद कर दें तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठप होकर रह जाता है, कोई और तो अपील नहीं होगा। तो मुझे लगता यह है कि अगर ये मूवमेंट चल पड़ी और ये आगे निकली तो हाँ। सच्ची बात यह है कि आपको आपकी गवर्नमेंट को बाकी लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इतने वकीलों को बेहक वक्त ना आंसू गैस लग सकती है, ना बेहक वक्त रबर बुलेट्स लग सकती हैं, ना उनको आप फायरिंग से मार सकते हैं। ये मैसिव किस्म की मूवमेंट बन सकती है एक दिन। हिलाली साहब, जब 2007 में 2008 के दौरान अदलिया बचाओ तहरीक चल रही थी, तब जितने वकला थे उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस थी वो तर्क करके इत्तेहाद कर लिया था। अब इस वक्त जिस तरह से अदलिया पर तनकीद हो रही है, क्या ये हाई टाइम है कि वकला तमाम तर अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को छोड़कर आज मुत्तहद हों? जी हाँ, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा एक वक्त शायद आ गया है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लॉ, अगर लॉ ना हो तो लॉयर्स नहीं होंगे। सही। और ये जो हो रहा है, इफ यू मेक अ मॉकरी ऑफ द लॉ, लॉयर्स की जरूरत क्या है? तो लॉयर्स सबसे ज्यादा द लीगल प्रोफेशन उनका लाइफ ब्लड है। अब अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये तकसीम हो गए हैं, PDM के कुछ हैं, PTI के पास कुछ हैं, और इलेक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं। देखिए, इनको समझना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये समझते हैं द बेटर वंस, बिकॉज इसलिए तो वो निकले हैं। क्या हुआ? अयूब खान ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? नथिंग, पीस ऑफ पेपर। तो वो याहिया आ गया, हाँ। याहिया ने यही कहा, जिया आ गया, जिया ने भी ये कहा, मुशर्रफ आ गया।
اب بڑی بات یہ ہے کہ مشرف نے بھی یہ کہا تھا، مگر کیا اتنا وہ کیا کہتے ہیں ریئلائزیشن آ گئی ہے ان کو کہ اگر یہ تم کرتے جاؤ گے تو یہ ہوتا جائے گا، جب یہ ہوتا جائے گا تو lawyers will lose. Martial law is no law. اس کو martial law should be spent M-A-R-T-I-A-N, Martian, outside the world. Martian, Mars کا law is no law. تو کہنے کی بات ہے it's their life blood. یہ زندگی ان کی لائفز اینڈ لائیولیہڈ از ایٹ اسٹیک، اس لیے یہ اتنے اس میں تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا چھت ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ہر چیز ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. دیٹ شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ. اور ایک دفعہ دوسرے لوگوں کو جو ان کو اپوز کرتے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ یہ لائرز کی ایٹیٹیوڈ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے پبلک کے ساتھ، آپ دیکھیں گے پھر ایسے حرکتیں نہیں ہوں گے. میں تو حیران ہو گیا ہوں ایک فائنانس منسٹر کو سنتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہ چھوڑیں پیسے ویسے کی بات، میں پارلیمنٹ سے پوچھوں گا، پارلیمنٹ کا حکم میں نکالوں گا اس بات پہ لیے. یہ ایک منی، لوگ کہتے ہیں نا، کسی نے مجھے کہا منی لا ہے، صرف پارلیمنٹ یہ کر سکتا ہے وہ کر، میں ریپ اپ دا سپریم کورٹ. اور یہ صاحب آپ یو آر وٹنس، آپ مجھے بتائیں سپریم، ایک دفعہ کسی نے جا کے ایک چیف جسٹس کو پوچھا تھا آپ کے سیلریز کیا ہوتے ہیں، اور وہ چیف جسٹس نے ریفیوز ٹو ڈکلیئر دی سیلریز. اور پھر کسی نے گئے کورٹ میں اور کہے کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ ان عوام کے پیسے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے اسپینڈ ہو رہا ہے. اور پھر لا پاس ہوا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور یہ پبلک انفارمیشن ایکٹ آیا کہ یہ اس قسم کے سوال ٹیکس پیئرز کین آسک دیم. تو وہ فیصلہ لالی صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو ہے وہ حکومت پہ دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے اتنا مجھے نقصان پہنچایا تو مجھے کم از کم 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تو مجھے لے کے دیں. اس کا کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ جرمانہ عائد کرتی ہے گورنمنٹ کے اوپر. کیا گورنمنٹ پارلیمنٹ میں لے کے جائے گی وہ جرمانہ؟ شر کس کو بیوقوف بناتے ہو تم اس ملک کے اندر؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوا اس معاملے کے اندر. یعنی تم پوری پبلک کو، پورے ملک کو سمجھتے ہو کہ بیوقوف ہے، تم جرمانہ نہیں ادا کرو گے اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر 4 بندے تم لے لو گے اور کہو گے 42 بندوں کی مہر لگاؤ اور کہو کہ جناب یہ تو ہم نے کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، تو پھر عدالتیں بند کر دو. پاکستان کی تاریخ میں عدالتی نظام کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم 50 کروڑ جرمانہ اس لیے نہیں دے سکتے اس غریب آدمی کا، جب اس کو لوٹیں گے تو اس وقت تمہارے پاس تھے. تو پارلیمنٹ کی حیثیت جو ہے صرف قرارداد کی ہے، ایک ڈیبیٹنگ انسٹیٹیوشن کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اندر جو چیزیں بن گئی ہیں یہ سپریم کورٹ جس کو پارلیمنٹ کا یہی آئین پارلیمنٹ کو وقت دیتا ہے، حیثیت دیتا ہے، سٹیٹس دیتا ہے، یہی آئین سپریم کورٹ کو دیتا ہے اور سپریم کورٹ کا دائرہ کار اس کے اندر مختص کرتا ہے. اور 204 جو انہوں نے بتا رہے تھے نا، 204 بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کین پنش، فوری طور پہ the Supreme Court shall have power to punish any person. Shall have power to punish any person. ہاں یہ اچھی آسان ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں پرسن نہیں ہوں، میں کوئی مخلوق ہوں، تو پھر آپ بچ. اچھا ہلالی صاحب، کیونکہ عدلیہ بچاؤ تحریک کی بات ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف وکلاء متحد ہو رہے ہیں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی ہے، بلکہ جو کل وضاحتی بیان دیا تھا، جاری کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ بھی ان کی مشاورت سے کیا تھا. پھر جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے اور بھی ججز سے ملاقاتیں کی ہیں. آپ کو لگتا ہے معاملات ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے؟ ان کا معاملہ ان کے درمیان بے شک جائے. میں بڑا خوش ہوں گا اگر ڈی ایسکلیشن ہو، میں بڑا خوش ہوں گا کہ یہ یونائٹ ہو. اور اگر بھی ان کے فرق ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو پبلکلی وائس کریں، اس کو اپنے ججمنٹس میں ریفلیکٹ کریں، نوٹس میں ریفلیکٹ کریں. نو، آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. مگر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز ہو جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے، گورنمنٹ جو چاہتی ہے، اس پہ یہ کوئی کمپرومائز کریں گے تو دین آئی ایم سوری، دس از، یہ بہت برا ہوگا. یہ اس میں ہوا یہ ہے
गुलाल साहब हुआ यह है कि उन्होंने एक रियलाइजेशन आई है, कल जस्टिस फायद ईसा खुद उनके पास चल के गए हैं, क्योंकि जस्टिस फायद ईसा के साथ उन्होंने उनके जो ट्रस्ट है ना उसको उन्होंने ख़राब किया। उन्होंने अंदाज़ा था कि मैं एक थोड़ी देर के लिए वहाँ जाऊँगा, साइड पे मेरी जगह होगी, वहाँ से बैठ के मैं आ जाऊँगा, वो यही समझ रहे थे। और बाकायदा उन्होंने इसलिए चीफ जस्टिस के पास खुद गए हैं, उन्होंने नहीं बुलाया, चीफ काजी फायद ईसा गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे साथ उन्होंने ज्यादती कर दी, मुझे उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट की सीट पे बिठाया, फिर कहते हैं ये कन्वेंशन है, जबकि चला उसको है उस पार्लियामेंट हाउस के, तो स्पीकर को बिठाया हुआ है, वो कन्वेंशन है, तो स्पीकर क्या कर रहा था ऊपर भाई? बिल्कुल वैलिड वो किस चक्कर में बैठा हुआ था भाई? वो किस जगह से कॉलिंग से शॉट्स कर रहा था? वो कैसे माइक खोल रहा था? आपने पूरा डेकोरम सारा कुछ वही रखा, फिर बिठा के तकरीरें गलत बयानी और अदलिया के खिलाफ तकरीरें की, और फिर उसके बाद बातें की कि बेंच बनवाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। उसने किया एम्बैरस। तो अब एक रियलाइजेशन आई है अदालत के अंदर कि ये सियासतदान जो है हमें यूज कर रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ जो है उसको ये एग्रावेट करके उसको ये पब्लिक करते हैं और ख़राब करते हैं। अब देखें ना, पब्लिक कौन करता है इनके इख्तलाफात को? सियासतदान करता है। सियासतदान क्यों करता है? मीडिया में ला के खेलता है और मीडिया वाले उसको बन जाता है। वरना एक सिंपल सा नोट अगर अदालत की तख्त रहे या उससे इख्तलाफी नोट पे तो वकीलों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रियलाइजेशन आ गई है कि अब हम इकट्ठे हैं इस दफा। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस सुमरता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कर रहे हैं। इस बेंच में एजाजुल हसन जस्टिस साहब शामिल है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। और ये सबसे पहले तो इस बेंच की कॉम्पोजिशन पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मुकम्मल तौर पे 15 वकला हैं, ठीक है, 15 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में से। 15 की जो अक्सरियत बनती है 8 की। अगर ये 8 की 8 कल यूनानिमस फैसला कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये फुल कोर्ट का फैसला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बात अक्सरियत है, बाकी अगर साथ शामिल नहीं भी होता है, उसके बावजूद ये फुल कोर्ट जो है ये बहुत कम उसको दिया जाता है। लेकिन ये चैलेंज हो गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने पहले कई दफ़ा कहा कि ये चैलेंज इसलिए होना ही था क्योंकि आईन जो बनाया गया है ना, उस आईन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लॉ बनाने की इजाजत नहीं है। अच्छा। तमाम आप लॉ बना सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बना सकते, क्योंकि कल भी डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। और 187 जो है जो सुप्रीम इस आइन का, वो इसको बड़ा क्लैरिफाई पड़ता है। मैं आपको एक मिनट 187 पढ़ देता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को वो किस सतह पे वो रखता है। 187 ये देखें, Supreme Court shall have power to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including in order। उसका बन complete justice, यानी लॉ के बारे में कहा जाता है कि लॉ है कि आपने लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, हो सकता है वो जस्टिस ना दे सके। तमाम कोर्ट्स के बारे में किसी कोर्ट को ये नहीं कहा जाता कि आप कंप्लीट जस्टिस दें, रिलेटिव जस्टिस होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रेम्ड इन लॉ एनफोर्स एट द मोमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इसलिए उसको कहा जाता है अपने रूल्स भी खुद बना लें। जो आर्टिकल 191 है वो भी मैं आपको एक दोबारा पढ़ देता हूँ। The Supreme Court to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regarding practice and procedure of the court। फिर उसको उसके अंदर जो उन्होंने बनाई, ये पता है आइन बनाने वालों की विजडम थी कि उन्होंने वो जो लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसमें से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने बना लिया, अब बनाने के बाद इनके बाद तकरीरें हुई, तकरीरें करके लोगों को हमने ये कर दिया। ये बेसिकली लगाम डालने की बेसिकली कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को हम किसी न किसी से लगाम डालेंगे, अपील बनाएंगे और फिर उसके उनके डिफरेंसेस से फ़ायदा उठाएंगे। 3 जज ये सुनेंगे, फिर ये कहा गया कि 3 जज जो सुनते हैं उनके अपील दूसरे जज सुनेंगे। आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू है ना उसकी बड़ी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, नजर सानी की। वही जज सुनते हैं, दूसरे नहीं सुन सकते जिन्होंने फैसला लिखा। अब वो सुनेंगे, वकील भी लैदा होंगे, केस लंबा होगा, एक खींचा तानी वाली सूरत है।
یعنی یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کا آج انہوں نے لے لیا. اب اگر تو کل انہوں نے بلا لیا ہے, کل اگر ان پہ یونانیمس ڈیسیژن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے it will be the decision of the majority of the total Supreme Court. ٹھیک, اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے ایک دو بندہ کسی نے اگر اس میں کوئی اختلافی نوٹ بھی دیا تو اس کے اوپر بھی کہا جا سکتا ہے کہ فل بینچ کا فیصلہ ہے. اور اس کو ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پورا بل کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے, یا پھر کچھ ایسے نکات ہیں جیسے کہ ریٹروسپیکٹیو امپلیمنٹیشن پر سوالات اٹھ رہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک آدھ پٹیشن بھی اسی اسپیسیفک پوائنٹ پر دی گئی ہے کہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں اس لیے کہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ ایک بل جو ہوتا ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں. وہ بل جب لا بنتا ہے, بل جب لا بنتا ہے اس وقت وہ چیلنج ہوتا ہے, اس لیے ٹو سی کہ ویدر اٹ از اگینسٹ دا لا اور ناٹ. بل نہیں ہوتا ہے. مگر چلیے ادھر بل, اٹ سیمز کہ بل ہوا ہے, تھوڑا سا وہ میرا کنفیوژن ہے. دوسرا میرا کنفیوژن یہ ہے کلیئر کر دوں کہ ہلالی صاحب دونوں کنفیوژنز بتا دیں ساتھ, دوسرا بتا دیں, میں بتاتا ہوں پھر کلیئر کر دوں. جی ہلالی صاحب. دوسرا مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس ان میں بھی کوئی فرق ہے. دیکھیے, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پروسیجرل رولز چیف جسٹس بناتا ہے, سپریم کورٹ نہیں بناتی ہے. ہاں, اگر نئے بل آ جائے, نیا لا آ جائے تو اس کے معنی وہ اپیل کر سکتے ہیں اور یہ اور وہ سب تو ہم جانتے ہیں. مگر ایٹ دا مومنٹ ایز دا لا اسٹینڈس, ایز دا کسٹم اینڈ ٹریڈیشن اسٹینڈس, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس از ناٹ دا کورٹ. ٹھیک ہے, اچھا میں کلیئر کر دوں. دونوں چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. جو 1989 کے سپریم کورٹ رولز بنے ہیں یہ سپریم کورٹ نے بنائے ہیں, فل کورٹ نے بنائے ہیں, اور وہ اس وقت انفورسڈ ہیں. اسی لیے لکھا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ چیف جسٹس نہیں ہے, تو رولز تو ہمیشہ سپریم کورٹ بناتا ہے, چیف جسٹس خود رولز نہیں بنا سکتا, یہ بات طے ہے. اور 1989 کے بنے ہوئے انہی کے مگر افتخار چودھری تو بناتا تھا نا, افتخار چودھری تو بنا نہیں. رول تو 1989 میں بنے تھے نا سر, اس کے بعد تو بنے ہی نہیں آج تک. جو سپریم کورٹ رولز ہیں نا یہ 1989 کے بنے ہوئے ہیں, اسی کو وہ پریکٹس کرتے ہیں. اس کے درمیان میں ایک اپیل ہوئی تھی کہ رول کو بدلا جائے, تو ایک بینچ نے فیصلہ کیا تھا, 5 رکنی بینچ تھا, کہ نہیں اسی کو رہنے دیا جائے جو 89 کے بنے ہوئے. تو رولز تو وہی بنے ہوئے. اب آپ نے کہا ہے کہ جو جب تک ایکٹ نہیں بنتا تھا, اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک ایکٹ پاس کیا, اس کے پاس کرنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا. اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاس کیا. اب لیگل لیول یہ ہے کہ ایدر وہ اس کو اپروو کرے یا پھر جو ہے خود بخود وہ ایکٹ بن جائے گا. اب ڈس اپروول کا سٹیٹس سے گزر چکا ہوا ہے یہ ایکٹ, اس لیے اٹ از ورچولی بائی لا اٹس این ایکٹ, کیونکہ پریزیڈنٹ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا, اس کی پاورز ختم. یو آر رائٹ, اب وہ آٹومیٹک, اسی لیے انہوں نے لیا ٹوڈے بائی 10 دن 12 دن بعد. نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اٹ از ایکٹ نا. اس کو وجہ یہ ہے کہ اس کو اب روکا نہیں جاتا, یا تو اس کو کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہو, اس لیے انہوں نے لیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے راستے میں ہر رکاوٹ ختم ہو چکی ہے, یہ 8 یا 9 دن کے بعد امپلیمنٹ ہو جائے گا. سپریم کورٹ پریزیڈنٹ بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا, اسی لیے اس کو لیا. لیکن عوریہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی ہلالی صاحب, آپ نے بھی ابھی ذکر جب کیا تھا, آپ نے بل کہا تھا, اس لیے میں نے ہاں ٹھیک ہے, نہیں اب ایکٹ ہو گیا. اچھا اب یہ ایک اور بات ہلالی صاحب, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو چیلنج ہوئے ہیں نا, اس میں ایک اہم 3 چیز چیلنج ہوئی ہے, وہ چیلنج ہوئی ہے ریٹروسپیکٹو, کہ آپ نے پرسن سپیسیفک ریٹروسپیکٹو بھی ہو نا, کہ یار 1947 کے کیس لے آؤ تب بھی ٹھیک ہے, میرا کیس لے آؤ, ہلالی صاحب کا کیس لے آؤ, اس کا انہوں نے پرسن سپیسیفک کر کے ان کو کیس کو کیا ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ اس کے اندر جا سکتے ہیں, باقی نہیں جا سکتے. یہ اس کو میلافائڈ ہی کہتے ہیں, میلافائڈ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے زیر سایہ بنتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کو جسے کہتے ہیں نگیٹ کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عوریہ صاحب, اب ذرا ایک
اور اہم معاملہ ہے. آج عمران خان اور بشرا نے سب جانتے ہوئے دوران عدت نکاح کیا. یہ دعویٰ کیا جی مفتی سعید صاحب نے, جنہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا تھا. کیا معاملہ ہے اور اس ٹائم پر اس معاملے کو اچھالنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں, میں کم از کم پاکستان کے علماء جو ہیں ان میں سے اس صاحب کو میں بہت تکلیف سے آج بات کر رہا ہوں. 7 سال پہلے ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے. اچھا, نکاح کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فقہ حنفی جانتے ہیں, جو وہ لوگ جانتے ہیں, چونکہ فقہ حنفی کے مولوی ہیں. فقہ حنفی میں اگر آپ اس میں لکھ کے, ویسے شیعہ لا ہو نا تو اس میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. فقہ حنفی کے تحت اگر آپ کمرے میں بیٹھ کے لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق افیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک, اب اس کے اندر عدت کس کو پتا ہے؟ عدت تو بشرا کو پتا ہے. میں ایک گھر میں جاتا ہوں شادی کرنے کے لیے, انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ایک متعلقہ عورت بیٹھ گئی, ٹھیک, اور کہا جاتا ہے کہ متعلقہ کا تو بشرا کے کیس بنے گا, مجھ پہ تو نہیں بنے گا, یہ کسی اور پہ. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اچھالا. فرسٹ ہیڈ لائن, یار تم لوگ کسی انسانیت کی سطح پہ گر گئے ہو تم لوگ, کہ تم لوگ آپ کل دوسرے کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہونی, 1-2 دن آگے پیچھے جو بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن میں آپ کو لاتا ہوں. میں ان مولویوں کی بات کرتا ہوں. مالک بن نویرہ جو تھے ان کو قتل کیا خالد بن ولید کی فوج نے, اور اس کے بعد اگلے دن انہوں نے نکاح پڑھا لیا. اس کے اوپر ایک کنفیوژن چلی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر کہ کیا اس کی عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں. انہوں نے کہا میں اس کو وہ سمجھا تھا کہ یہ لونڈیوں میں آتی ہے, باقی چیزیں. بہرحال اینی ہو, مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کی کتنا عرصہ ہو گیا نکاح, بہت سارے بات. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دین کا ہتھیار اٹھانا ہے, آپ نے دین کی بندوق اٹھائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو چھوٹے داموں پہ نہیں تم بیچو. مولوی صاحب 7 سال بعد آپ کو کس نے کہا کہ یہ بیان اٹھائیں؟ آپ کے حلف کی حیثیت کیا ہے اس کا معاملے کے اندر؟ اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ مجھے 4 مہینے پہلے طلاق ہوئی تھی. اور ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو, یہ مفتی سعید صاحب کی آپ کو بات کروں, پوری پی ٹی آئی جانتی ہے, مفتی سعید صاحب ان کی کمیٹی میں تھے, کہ انہوں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کہا کہ میری ہمشیرہ ہے, اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی, آپ اس سے شادی کر لیں. اب عمران خان صاحب نے شادی نہیں کی. اب یہ بھی اندر کی ایک کہانی ہے, وہ کہانی میں نے ریلیز کر دی. اب ہلالی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا صورت, اب ایسی صورتحال میں اس مولوی کو کیا کہا جا سکتا؟ اچھا ہلالی صاحب, اب عمران خان صاحب کے جو کرٹکس ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں اوریہ صاحب نے جیسے کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب مذہب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اس لیے ان معاملات پہ ان کی اسکروٹنی زیادہ بنتی ہے, شرعی معاملات پہ, اور اسی لیے ان معاملات کو اچھالا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بڑا بوگس آرگیومنٹ ہے, اور میں کوئی کامنٹ کسی کے پرسنل لائف اور پرسنل افیئرز پہ نہیں کرنا چاہتا, اور نہ میں سمجھتا ہوں یہ مولانا کو کرنا چاہیے تھا, اور نہ اور اب لوگ سمجھیں گے کہ کیوں اب تک ہم ایسے باتوں میں ملوث ہوتے ہیں, کیوں ہم اتنے انڈر ڈیولپڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اوریہ صاحب, کیا اس معاملے پر بھی پولیٹیکل سکورنگ ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے, اور خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں, سمپل سی بات ہے, اگر حلف اٹھا دے بشرا بی بی اور حلف نامہ جمع کرا دے کہ میری فلاں دن طلاق ہوئی تھی, تو ختم ہو جاتی بات. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ایک اور اہم معاملہ یہ ہے, ہلالی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے دورے پر پہنچ چکے ہیں. اب دورہ تو نہیں ہے خیر, وہ ویسے تو عمرے کے لیے گئے ہیں, مگر کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی چند روز میں وہاں چلے جائیں گے. کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک سے مل کے بات کریں, کنوینئنٹ اپرچونٹی ہے, موقع اچھا ہے, سعودی جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو. مگر میں کہتا ہوں مجھے کوئی خاص دلچسپی اس بات پہ نہیں ہے, مگر ہم سب کو یہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پھر سعودیوں کو کھینچ لیں گے اپنے معاملے میں, کیا پھر یہ سعودیوں کو استعمال کریں گے اور کہیں گے جا کے ان سے بات کرو اور ان سے یہ کہو کہ یہ آدمی کے سینٹنس جو ہے اس کو اوورٹرن ہونا چاہیے, اور جلدی ان کو جلدی کریں, اور یہ اور وہ. معاف کریے, یہ استعمال اگر ان لوگوں کو کریں ایک دفعہ اور یہ کرتے ہیں ایسی باتیں, ہم اتنے پاورٹی اسٹرکن ہیں کہ معاف کریے کہ ہم ان کی بات سنتے ہیں, کبھی کبھی دوستی میں آتا ہے اور کبھی کبھی پریشر کے فارم میں آتا ہے.
تو اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ کہ ایک دفعہ اور ہم اپنے پولیٹیکل افیئرز میں کسی فارنرز کو گھسیٹ کے لیے. اور یہ صاحب کیا پریشر لا سکتا ہے سعودی عرب؟ دیکھیں میں بات بتاؤں، میری جہاں تک اطلاع ہے، میری بتاتے ہیں کہ یہ گئے نہیں، ان کو بلایا گیا ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم ترین بات جو امریکنز بھی سمجھتے ہیں اور چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے، اور چائنیز خاص طور پہ سمجھتے ہیں. سعودیز کا عمران اس کے اوپر، نواز شریف کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا، اور 5 سال کے بعد یہ ادھر ادھر. آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف پہلی دفعہ وہاں سے آئے تھے جدہ سے، پاسپورٹ ان کو دے دیا، مجھے دے دے، میں نے ادھر ادھر جانا ہے، تو جب وہ آئے تھے تو ان کو یہاں پر سعودی پرنس بھی آیا تھا ایک، اور سعد حریری کو بھی بھیجا تھا، اور اس نے باقاعدہ وہ اس کا نواز شریف کا لکھا ہوا 10 سال کا وہ دکھایا تھا، اور نواز شریف ساتھ سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں یہ تو 5 سال کا ہوا ہے. تو سعودیز کو ان کے ہاتھ لگے ہوئے، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ خلافی کرنے کے عادی. مجھے یہاں تک پتہ چلا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے. پاکستان پہ پریشر امریکنز کا بھی ہے، اور پاکستان پہ پریشر چائنیز کا بھی ہے. امریکن بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کی صورتحال ہوئی تو پاکستان کے اندر جس طرح کی فورسز ہیں، ٹی ٹی پی ہے، دوسرے چیزیں ہیں، یہ کسی نہ کسی طور پہ خدا نخواستہ کوئی اور فنڈامنٹلسٹ یہاں پر نہ آ جائے. کیونکہ ظاہر بات ہے پتہ تھوڑا چلتا ہے جب موومنٹ چلتی ہے، اور موومنٹ چلتی ہے تو وہی آگے آتا ہے، جو ہتھیار جس کے پاس ہوتے ہیں وہی ٹیک اوور کر لیتا ہے، تو مسئلہ ہو جائے گا. چائنیز سمجھتے ہیں کہ اوریہ صاحب یہ الیکشن، یہ اوریہ صاحب اگر ان کو الیکشن ہولڈ کرنے کا پرسویڈ کر دیں سب چیز ٹھیک ہو جائے گا. بالکل یہی کہیں گے. میری اطلاع یہی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان وہ 10 سال کے 5 سال کے 5 سال کے 10 سال نہیں ہے، الیکشن کرو اور جیت جاؤ تو ہمارے آپ سرکس آئی ہیں. دیکھیں لاری صاحب آپ تو رہے ہیں فارن افیئرز میں بہت عرصے، آپ مجھ سے کئی سینئر ہیں اس معاملے کے اندر، اور انٹرنیشنل، ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کسی ملک میں کون سا آتا ہے. جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، جو گورنمنٹ اس کی جسٹ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ وہ تعلقات بناتے ہیں. اور ان کو کیا بات پڑی ہے کہ عمران خان سے دشمنی لیں جس کے اوپر 22-23 کروڑ عوام میں سے اکثریت اس کے ساتھ ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈانٹ ٹونٹ کان شان کھینچنے کے لیے. اچھا ہلالی صاحب، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اسٹیبلٹی تو الیکشن سے آئے گی، تو کیا سعودی عرب پرسویٹ کرے گا شریف خاندان کو کہ یہ الیکشن میں چلے جائیں اب آپ، اور کیا وہ پرسویٹ ہو جائیں گے؟ بھائی ان کو کہنا چاہیے تم 3 دفعے پرائم منسٹر، پتہ نہیں 4 دفعے تمہارا بھائی بھی، تمہارا بیٹا و تمہارے باورچی کے علاوہ ہر آدمی کوئی عہدہ رکھا ہوا ہے اس ملک میں. بس کرو، یا تو آ جاؤ الیکشن میں ہار جاؤ. اور مانے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ واٹ از دا پرابلم، واٹ از دا نیڈ ٹو گیو ایڈوائس. اگر یہ آنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیتتے ہیں تو آؤ، بسم اللہ، ہار جائیں الیکشنز، اور آپ کا جو 8 سال باقی ہے وہ بھی جیل میں کمپلیٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ان لوگوں کو کیوں دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں. چائنیز تو کبھی انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اور میرے خیال میں اگر واریا صاحب میں ویل بی رائٹ اور واقعی ان کو مشورہ یہ دیں گے تو ایک ہی مشورہ ہے، خدا کے لیے آبجیکشنز ڈراپ کرو to elections, hold elections. بس بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.